اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کی دوسری کڑی، دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ آج ہم پیش کریں گے کہ بدمذہبوں نے جو قرآن مجید کی آیات کے ترجمے کیے ہیں وہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ بد مذہب جو ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، وہ ادب سے خالی ہوتا ہے، اور وہ گستاخی و توہین جب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک لکھ رہا ہوں، جبکہ وہ صراحتاً گستاخی پر مبنی ہوتا ہے یا بے ادبی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے گا، میرا کام ہے صرف جناب والا آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دینا۔ اسی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اسی کا جو ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا ہے وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ اشرف علی تھانوی اس ترجمہ میں وہ اس طرح کر کے ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو دنیا جہان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ کس آیت میں، اس آیت میں کس لفظ کا کیا گیا ہے، اس آیت میں کس لفظ کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے یہ کیا ہے، اور پھر لوگوں کے لیے، دنیا جہان کے لوگوں کے لیے یعنی مکلفین، مطلب سیدھا انسانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، باقی آپ کسی دوسری جو جہان ہیں ان کے لیے آپ رحمت نہیں ہیں، وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت مانتے ہیں۔ تو مطلب یہ بنا کہ سیدھا وہ رحمت للعالمین کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں صرف انسانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ فتاوی رشیدیہ میں اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں وہ کہتے ہیں رحمت للعالمین یہ صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ ایک آیت ہو گئی، اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے دوسرا انہوں نے جو مکلفین دنیا جہان کے لوگوں کے لیے، اور دوسرا مکلفین مطلب جو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، باقی کسی دوسرے کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ ہے، اور اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے مگر آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اس نے کہا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، تو اس کے اندر بھی اب رحمت للعالمین کا جو ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور یہ اس بات کے منکر ہیں۔ دیکھیں وہ کیسے کہ رحمت بنا کر بھیجا، اس وقت سے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں ہیں، یعنی کہ جب آپ کی بعثت ہوئی، جب آپ مبعوث ہو گئے، مبعوث ہونے سے پہلے آپ رحمت نہیں ہیں، جب رحمت بن کر آئے تب آپ رحمت ہیں۔ اس ترجمے سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی ان کی خیانت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں جناب والا ایک دوسرا جو ہے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرا ترجمہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اور تجھ کو ہم نے بھیجا سو مہر کر کے جہان کے لوگوں پر، جہاں کے جو لوگ ہیں ان پر مہر کر کے بھیجا ہے۔ مہر کس کا ترجمہ کیا یہ اب ہمیں نہیں پتا، لیکن انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے رحمت للعالمین یعنی رحمت عالم کے منکر ہیں، یہ صرف لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مانتے ہیں، اور وہ بھی بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے نہیں مانتے۔ ان کے ترجموں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں جناب والا آپ کو دلیل جو ہے روح المعانی کے اندر سے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں والذی اختارہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعث رحمۃ لکل فرد من العالمین ملائکتہم وانسہم وجنہم ولا فرق بین المؤمن والکافر من الانس والجن فی ذلک والرحمۃ متفاوتۃ۔
اور جسے میں پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، خواہ ان کے فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں۔ تو یہی ہمارا بھی کہنا الحمدللہ کہ آپ ہر فرد کے لیے رحمت ہیں، جنات ہوں، انسان ہوں، جو کچھ بھی ہوں، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور جو وہابیہ ہیں، ان کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تجدید ایمان۔ تجدید ایمان میں اہل حدیث کا جو ہے یہ مولوی ہے، اس نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عالمین لفظ سے دراصل لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا ہے۔ عالمین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے ہر فرد کے لیے ہے، باقی جو دوسروں کے لیے ہے وہ محدود ہے۔ اس پر وہ دلیلیں دیتا ہے، پھر آخر میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس آیت میں جو ہے نہ جنات شامل ہیں، کوئی بھی نہیں شامل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی رحمت عالم کے منکر ہیں۔ باقی ان کی اور بھی بہت ساری جو آیات ہیں، بہت ساری قرآن مجید کے ان کے اور بھی تراجم ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ اس طرح جو ہے مختصر بیان کیا جاتا ہے تاکہ سننے والوں کو بھاری نہ لگے۔